اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انبیاء کرام چونکہ براہ راست اللہ کی نگرانی اور تربیت میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی آ رہی ہوتی ہے، اولاً تو ان سے ایسا کوئی کام سرزد ہوتا ہی نہیں جو اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف ہو۔ ثانیاً اگر کوئی خلاف اولا بات ہو بھی جائے تو اللہ فوراً اس پر متنبہ فرما دیتے ہیں، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے بھی یہ غلطی ہے، آپ اس کی کیا کر لیں، اصلاح کر لیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور یہ معصومیت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، اور نہ کوئی معصوم ہے۔ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین و مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، اہل علم ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ اور تابعین میں سے، محدثین و مفسرین میں سے، اولیاء اللہ یا ائمہ میں سے کوئی معصوم ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے 60 سال تک درس حدیث دیا ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر 60 سال حدیث کا درس دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے فقہاء محدثین امام مالک کے سامنے دانو تلمذ طے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویترک، ہر شخص یؤخذ من قولہ، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ویترک، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، چونکہ وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تھے تو مسجد نبی کے ساتھ متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، تو وہ قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے یہ جو ہمارے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس قبر کے اندر محو استراحت ہیں، ان کی بات رد نہیں کی جا سکتی، ان کی ہر بات ہم لیں گے، لیکن اس کے علاوہ کائنات کی جو بھی ہستی ہے اس کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے اور لی بھی جا سکتی ہے۔ محترم بھائیوں، پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ معصوم کوئی نہیں ہے، اور دوسری بنیادی بات وہ یہ ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر جو دین کا علم ہے یہ تو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا، نہ کیا ہے آج تک، نہ آج کرتا ہے اور نہ کر سکے گا کہ میرے پاس دین کا پورا علم ہے، پورا نالج ہے میرے پاس، نہ ایسا کوئی دعویٰ کرنا جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
اکثر یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی جب ان سے بات پوچھتے واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، یا رسولہ اعلم، اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں اور آپ کے اوپر وحی آتی ہے، آپ کو ان باتوں کا علم ہے جن باتوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے یہ بات بھی علم میں سے ہے کہ جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اندازہ لگانے، تکا مارنے کی بجائے کیا کہہ دیں، لا ادری، یہ بھی علم ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تقریباً 12 یا 13 مقامات پر یہ الفاظ آئیں، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، عن الشہر الحرام، عن الیتامى، یہ مختلف مسائل صحابہ کرام پوچھتے تھے، تو پھر ان کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، اہل علم نے اس کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہ سوال صحابہ کے اللہ کے نبی سے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی توقف کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے جب تک اللہ اس مسئلے میں کوئی وحی نہیں اتار دیتا تھا، اور پھر اللہ وحی اتارتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، یسألونک، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ لیں آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ اور حضرت خولہ کا واقعہ سورہ مجادلہ میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسے حرام ہو جیسے میری ماں حرام ہے، جسے زہار کہا جاتا ہے۔ غصے میں آ کے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا۔ اب زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، اب شریعت اسلامیہ اس میں کیا کہتی ہے؟ وہ صحابیاں آئیں اللہ کے نبی کے پاس اور اپنا مسئلہ، اپنی بات پیش کی کہ جی یہ میرے ساتھ ہو گیا، اب بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ رسول اللہ فرمانے لگے بھی میرے اوپر تو ابھی تک کوئی وحی اس بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ وہ آپ سے بحث کرنے لگ گئیں کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مجھے کوئی رہنمائی دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ سارا واقعہ نقل کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی ہے، اللہ کو شکایت لگا رہی ہے کہ اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اس مسئلے میں میرے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، میں وحی کے آنے کے بغیر کیسے بات کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی نہیں مجھے بتائیں۔ اور اللہ نے یہ سارا ان کا جو اس صحابیہ کا اور اللہ کے نبی کا مکالمہ، محاورہ ہوا نا جی، بات چیت ہوئی، یہ قرآن میں سورہ مجادلہ کے اندر، تو معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توقف کرتے تھے جس مسئلے کے بارے میں اللہ کی وحی نہیں آتی تھی، کیونکہ آپ اپنی خواہش اور مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی آتی، وحی کی روشنی میں مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ رسول اللہ خاموش ہوئے، پھر اللہ نے یہ واقعہ سارا قرآن بنا کر قرآن مجید میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر منافقین نے جھوٹا الزام بدکاری کا لگایا، 1 مہینہ تک وحی نہیں آئی، 1 مہینہ پورا وحی رکی رہی۔ صحیح بخاری میں سارا واقعہ تفصیل سے آتا ہے، اس کو واقعہ افق کہتے ہیں۔ رسول اللہ پریشان، صحابہ کرام پریشان، امی عائشہ پریشانی کی وجہ سے انہیں بخار چڑھ گیا کہ یہ کیا تہمت اور بہتان میرے اوپر لگ گیا ہے۔ رسول اللہ نے ارد گرد سے پوچھا، بریرہ سے پوچھا، حضرت علی سے مشورہ لیا، اپنی دیگر ازواج سے پوچھا، زینب سے پوچھا، حمنہ سے پوچھا، دیگر ارد گرد عائشہ کے جو افراد سے ان سے پوچھا، سب نے اپنی اپنی رائے کے مطابق، بریرہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، میں نے ابھی تک کوئی چیز نہیں دیکھی ہوں،
زینب نے بھی، اگرچہ وہ سوتن تھی لیکن انہوں نے بھی گواہی دی عائشہ کی پاک دامنی کی، دیگر صحابہ نے بھی یہی رائے پیش کی، لیکن منافقین کی بہتان ترازیاں اور الزام تراشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب آپ کوئی دو ٹوک فیصلہ کر نہیں رہے تھے، جبریل آسمانوں سے آ نہیں رہا تھا، آپ خاموش ہیں۔ 1 مہینے کے بعد وحی اترتی ہے، رب کا قرآن آتا ہے، سورہ نور کی آیات، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ تقریباً 10 کے قریب آیات حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی اور ان کی بے گناہی کی شہادت دیتی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں عائشہ کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کا، جس مسئلے کا، جس بات کا علم نہ ہو، چاہے وہ دین کی بات ہے چاہے وہ دنیا کی بات ہے، کیونکہ آج حالات ایسے ہیں، دور ایسا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے مجھے سارا کچھ ہی پتہ ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کسی سے کہہ لینا بھئی ایسے نہیں، ایسے ہے بات، نہیں مجھے زیادہ پتہ ہے۔ گھریلو معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، دین کا مسئلہ ہے، اور دین کے مسئلے میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ، کیونکہ ہمارے ان دینی مسائل کے اوپر ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو اسلام ہمیں ضابطہ دیتا ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں، وہ آگے مت بتائیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے کہہ دینا، آگے بیان کر دینا، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایسے انسان کو شریعت جھوٹا کہتی ہے، گناہ گار کہتی ہے، جو بندہ بغیر سنے، بغیر ثبوت دیکھے یا بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے سے آگے اور سنی سنائی بات پہ یقین کر کے عمل شروع کر دیتا ہے، جھگڑے، اختلافات، دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی، اس نے ایسے کہہ دیا، جو اس نے ایسے کہہ دیا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علیم اللہ رب العالمین ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اس سے اللہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، لا تخفی علیہ خافیہ، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم علم اس کے سپرد کر دیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، صحابہ بھی یہی کیا گیا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے آخر میں یہ جو آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی کو مخاطب کیا اللہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، دعوت دیں، کیسے؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی مجادلہ، کوئی محاورہ، کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے، کسی سے اختلاف آپ کا ہو جائے، تو پھر دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ اسے جواب دیں، اس سے مجادلہ کریں، اس سے مناظرہ کریں، اس سے محاورہ کریں، گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ بات چیت اور گفتگو سے اختلاف ختم ہوتے ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی بات پہ، چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی، ایک اپنا ذہن رائے بنا لیتے ہیں اور اگلے بندے سے پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے بھی تیرا اس بارے میں کیا موقف ہے، اور اس ذہن کے مطابق پھر وہ اختلاف کبھی حل نہیں ہوتا، آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، رشتے ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے، تعلقات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، بول چال ہے تو وہ بند ہو جائے گی۔
مسائل ہیں تو وہ گڈمڈ ہو جائیں گے، بھی فلاں نے ایسے کہہ دیا، اچھا کیوں کہہ دیا، اس نے غلط کہہ دیا، وہ تو اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو جھوٹا ہے۔ جادلہم، اللہ کہتے ہیں بات چیت کریں، محاورہ کریں، گفتگو کریں، کلام کریں۔ اختلافات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اپنی بات اس کو سنائیں، اس کی بات سنیں، دلیل کے ساتھ بات کریں اور دلیل سے بات سنیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ ہمارے ہاں اختلافات کی بہت زیادہ بہتات ہے، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی مسائل، بہت زیادہ اختلاف آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اختلاف اس حد تک یہ آگے چلا جاتا ہے کہ دلوں میں بغض، نفرتیں، دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بات چیت بول چال ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناطے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا اگر کسی دینی مسئلے میں یا کسی دنیاوی مسئلے میں کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے، ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی اختلاف کیا ہے، آپ کے اختلاف کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کے اندر بھی بعض دینی اور دنیاوی معاملات میں اختلاف رائے ہوا ہے۔ اختلاف رائے ہو جانا یہ کوئی غیر فطری اور غیر شرعی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے ذہن، دماغ، مزاج ایک جیسے نہیں بنائے، لیکن ایسا اختلاف جو ہٹ درمی، تعصب، خواہش پرستی اور دنیا پرستی کی بنیاد پر ہو، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس سے اسلام منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ بہت سارے محدثین میں، مفسرین میں، بلکہ صحابہ کرام میں بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف آپ کو ملتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کئی دفعہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس اس مسئلے کی دلیل پہنچی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اور ابو موسیٰ آتے ہیں، 3 بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ غصہ کرتے ہیں، بھی میں نے بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ یعنی میں تو آیا تھا، دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا، 3 بار اجازت لی، اجازت نہیں ملی، میں واپس چلا گیا۔ واپس کیوں گئے؟ کھڑے رہتے، میرا انتظار کرتے۔ جی اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو میں کہنے لگے مجھے تو علم نہیں اس حدیث کا، کس نے سنی ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ جی میرے پاس گواہ بھی ہیں۔ گئے انصار کی مجلس میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، چلو میں شہادت دیتا ہوں، میں نے بھی اللہ کے نبی سے یہ بات سنی۔ اب عمر کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ کئی دفعہ اختلاف اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی کو کسی مسئلے کا، کسی دلیل کا، کسی بات کا، دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک بندے کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اصل حقیقت تو یہ ہے، اصل مسئلہ تو اس طرح ہے، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے، پھر شریعت کیا کہتی ہے، پھر آپ اصل کی طرف لوٹ آئیں، پھر اپنی ضد، اپنی انا اور تعصب کو پیچھے چھوڑ دیں۔ پھر یہ نہ کہیں نہیں اب تو میں نے یہ سب کے سامنے ہی بات کر دی ہے، اب میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ یہ غلط ہے۔ جب آپ کو حق کا پتہ چل جائے، دلیل سامنے آ جائے، تو پھر اس حق کو تسلیم کرنے، حق کو قبول کرنے، یہ صحیح موقف کے اوپر کھڑا ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ پھر آپ کی خواہشات، آپ کی انا، آپ کی ضد، یا بھئی میں نے تو اب زبان دے دی ہے۔ کئی گھروں میں اختلاف اس وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے ہو جاتا، کیا جی میں نے زبان دے دی ہے، میں نے یہ بات کر دی ہے، اب میں کہہ آیا ہوں، اگرچہ تم نے یہ نئی بات کہی تھی، اب میں ان کو کہہ آیا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے، بس پکے ہو گئے۔ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، نرمی دکھائیں، بھائی اصل حقیقت یہ ہے، دنیاوی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور شریعت کا جو مسئلہ ہے، دین کا جو مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا، اور اسلام ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے۔ عمر فوراً لوٹے، حضرت عمر جانے لگے
شام کے علاقے میں وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ صحابہ کرام کے دور میں نا ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ اب مشورہ ہونے لگا بھی کیا کیا جائے، طاعون کی وبا وہاں پھیلی ہوئی ہے، ہم لوگ وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ تو عمر نے مشورہ کیا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے حدیث پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی علاقے میں سنو کہ طاعون کی بیماری آئی ہے تو تم وہاں مت جاؤ، اور جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں اگر طاعون کی بیماری آ جائے تو اس کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگو مت۔ جب حدیث سامنے آئی تو ارادہ کینسل کر دیا، واپس مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ تو کئی دفعہ معاملات کے اندر اختلاف کا پایا جانا اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ دلیل کا علم نہیں ہوتا، انسان ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ہوا، تابعین میں بھی ہوا، محدثین ہو، اگر اختلاف اس نوعیت کا ہے تو پھر آپ دیکھیں بھی ان تک دلیل اگر نہیں پہنچی، جب ملی تو فوراً انہوں نے کیا کیا، اب ائمہ کے قول اٹھوائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب نے یہ بات کی ہے بھئی جب تک آپ تک رسول اللہ کی صحیح حدیث پہنچ جائے، رسول اللہ کا فرمان پہنچ جائے آپ تک کہ بھی اس مسئلے میں یہ، تو میرے قول کو، میری رائے کو آپ نے کیا کر دینا، چھوڑ دینا ہے، اس صحیح بات کو لے لینا ہے۔ تو اختلاف کو حل کرنے کا دوسرا جو ہے ضابطہ اسلام ہمیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو پہلے تو یہ چیک کریں اسے اصل بات کا پتہ بھی ہے یا نہیں، اس تک اصل بات پہنچائیں، اس تک دلیل پہنچائیں، اور پھر یہ بتاتا ہے جب اصل بات کا پتہ چل جائے تو پھر اب آپ کے پاس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اب آپ دلیل پر آئیں، اب آپ صحیح جو شریعت کا مسئلہ ہے اسے قبول کریں، اس کو قبول کرنے میں کوئی اور رکاوٹ آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، اختلاف رائے جب ہوتا ہے نا تو کئی دفعہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دلیل سے جو استنباط ہوتا ہے، استخراج ہوتا ہے، مسائل جو نکالے جاتے ہیں، اس میں فہم اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں مختلف بنائے، کوئی مسئلہ نکال لیتا ہے، کوئی فقیہ کسی حوالے سے کوئی اور مسئلہ، ایک بات ہوتی ہے سننے والا اس سے اپنے ذہن کے مطابق سمجھ لیتا ہے۔ کئی دفعہ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بات ایک ہے اور وضاحتیں لوگوں کو دینی پڑتی، جی میں نے تو یہ بات اس تناظر میں کہی تھی، اس کا یہ سیاق و سباق ہے، لوگوں کی ذہن مختلف ہے نا، فہم مختلف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کرام کو جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا فوراً اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرتے، وضاحت پوچھ لیتے۔ قرآن میں آیت اتری کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سورہ بقرہ کی آیت کہ جب تم نے سحری کھانی ہے تو کیا کرنا ہے، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، یہاں دو دھاگوں کا ذکر ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق تھی اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب تھی، کہ صبح کاذب سے سحری کا وقت شروع ہونا ہے، تم کھاتے پیتے رہو، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے، سفید دھاگا آ جائے تو سحری ختم۔ اب ایک صحابی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، عدی بن حاتم، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے جی میں نے تو آج ایسا کیا ہے، ایک تکیہ لیا اور اس کے اوپر دو دھاگے رکھ دیے، ایک سفید دھاگا رکھ دیا، ایک سیاہ دھاگا رکھ دیا اور سحری شروع کر دی، اور جب مجھے فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا، اتنی روشنی ہو گئی کہ یہ دھاگا سیاہ ہے اور یہ دھاگا سفید ہے، تو پھر میں نے سمجھا کہ سحری کا ٹائم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر میں نے سحری بند کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں عدی، مسئلہ ایسے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے۔ اب یہاں تو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی۔ بہت سارے معاملات ایسے بھی صحابہ کرام کے درمیان، تابعین کے درمیان آئے جن میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ہر صحابی اور تابعی نے اپنے فہم کے مطابق اس سے مسئلہ نکالا، اس میں ان کا تھوڑا سا فقہی اختلاف بھی پیدا ہو گیا، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو نفرت کا اور ایک دوسرے کی تکفیر کا اور ایک دوسرے کی تفسیق کا ذریعہ نہیں بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے نا تو وہ کیا کرتے تھے، جب حج پہ جاتے نا تو وہاں نماز جو مینا میں اور مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، حالانکہ طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں نمازیں قصر ہوتی ہیں،
انہوں نے کہا یہاں میں نماز پوری پڑھاؤں گا، انہوں نے پوری پڑھانی شروع کر دی ہے، ان کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں، نماز وہاں پر قصر ہی ہونی ہے کیونکہ یہ مناسک حج میں سے ہے۔ عثمان کا موقف یہ تھا کہ حج میں لوگ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں اور ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ مکہ مدینہ آئے ہیں، تو اگر ہم یہاں مسلسل 2 رکعتیں پڑھیں گے تو کہیں وہ یہ نئے بدو مسلمان، نئے عجمی مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام کی رکعتیں صرف ہیں ہی 2 اور وہ 2 ہی جا کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ان کا یہ موقف تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود حج کرنے کے لیے گئے، امیر الحج کون تھے؟ حضرت عثمان، وہ 4 رکعتیں پڑھاتے، پیچھے عبداللہ بن مسعود بھی 4 ہی پڑھتے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، سوال کیا جی آپ کا موقف تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور آپ 4 پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے الخلاف شر، خلاف ٹھیک ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے، میری ایک رائے ہے، لیکن میں اپنی رائے کو بنیاد بنا کر خلاف اور تنازع اور فساد کھڑا کروں، یہ شر ہے اور میں شر کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو اختلاف رائے صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انہوں نے اپنے معاملات کو، بہت سارے معاملات میں ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم جب لکھا جا رہا تھا، لکھے یا نہ لکھے، اس پہ اختلاف رائے ہوا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، ان سے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، اس پہ اختلاف رائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور موقف یہ تھا کہ نہیں لڑنا چاہیے، اختلاف رائے ہو گیا۔ اگرچہ بعد میں اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا تمام صحابہ کا اس بات پہ کہ نہیں، جس طرح نماز کا تارک جو ہے وہ کافر ہے، زکوٰۃ کا تارک بھی کافر ہے اور اس کے خلاف بھی قتال ہوگا، اور پھر ہوا۔ تو صحابہ کرام نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ان اختلافات کو حل کیا۔ اسی طرح تابعین کا دور آیا، ان کی محبتیں، ان کے تعلقات متاثر نہیں ہوئے۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھنے والا ہو یا دینی معاملات سے، تو ہم اپنے دلوں میں بغض، نفرتیں، عناد پال لیتے ہیں، ہم تعلقات ختم کرنے پہ آ جاتے ہیں، ہم جینا مرنا تک جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابھی تو میرے جنازے پہ نہ آنا، میں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ گفتگو کریں، بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں، اور جب حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر حقیقت کی طرف آئیں، اور اس اختلاف رائے کے اندر ایک دوسرے کا احترام یہ ملحوظ رکھیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلقات کی بنیادیں ہمارے درمیان قائم کی ہیں، تو ان احترام کے جذبات کو ہمیں ایک دوسرے کے لیے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اختلاف رائے کرتے ہوئے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ نرمی والا، بردباری والا اور حوصلے والا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی بڑے نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی ایسی خوبی ہے کہ فرمایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، نرمی کی وجہ سے اللہ وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے سے نہیں دیتے۔ تو اپنے معاملات کو اگر ہم نرمی کے ساتھ، نرم زبان کے ساتھ، اونچی آواز کیے بغیر، ٹھنڈے اور حوصلے والے جذبات کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو کئی معاملات دوسرے فریق مخالف کے رویے سے ہی کیا ہوتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں۔ اور کئی معاملات آپ حل کرنے جاتے ہیں لیکن رویہ اور لہجہ انسان اپنا ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ معاملہ حل ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم دل ہیں۔ اپنے نبی کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، یہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت اور اس کا فضل ہے کہ آپ دل کے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، غلیظ القلب، ترش رو ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد نہ ٹکتے، یہ جمگٹا یہ صحابہ کا جمع نہ ہوتا، یہ جماعت بکھر جاتی۔ اگرچہ آپ کی دعوت سچی ہے، بات سچی ہے، آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، لیکن آپ کی زبان میں سختی ہے، آپ کے دل اور مزاج میں سختی ہے، تو یہ چیز لوگوں کو آپ کے قریب کرنے کی بجائے آپ سے کیا کرے گی؟ دور کرے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا میرے بچے میری بات مانیں، میں گھر میں بڑا ہوں، سربراہ ہوں، چھوٹے بہن بھائی میری عزت کریں، میرا احترام کریں، اور گھر کے معاملات باہمی مشورے سے چلیں۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کریں۔ اسلام ڈکٹیٹرشپ کا بھی حامی نہیں ہے۔ اسلام شورا کا نظام، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں بعض معاملات میں۔ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں یہ مشورے سے چلنے چاہیے۔ تو ایک چھوٹا سا گھر یہ بھی انسان کی ریاست ہوتی ہے، اور اللہ نے مرد کو قوام بنایا، تو اگر معاملات مشورے سے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں انسان اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، انسان اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے، والدین سے مشورہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے اسلام کہتا ہے آپ پوچھیں، اجازت لیں، مشورے کریں۔ اور جب آپ خود ہی سارے فیصلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو اطلاع دیتے ہیں، اور اطلاع دیتے وقت انداز بھی کیا ہوتا ہے؟ تحکمانہ، بس یہ میں نے بات کر دی ہے اور سب نے اس کی پاسداری کرنی ہے، تو پھر دل جڑتے نہیں ہیں، پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، پھر جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ اور دینی مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے، دینی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کے بات صحیح بات ہے، صحیح مسئلہ ہے، آپ کا موقف درست ہے، کتاب و سنت پر مبنی ہے، آپ درست ہیں، تحمل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کریں، دلیل و برہان کے ساتھ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ فیصلے آپ نہ کریں، وہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، یہ اللہ پہ فیصلے چھوڑ دیں۔ یہ پھر اللہ رب العالمین آپ کا کام ہے، آپ نے دل و برہان سے کسی کو سمجھا دیا، اس نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو اپنے اللہ کو جواب دے گا۔ تو اختلاف رائے کے حوالے سے جو ہمیں شریعت رہنمائی دیتی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نرمی سے، تحمل سے، بردباری سے دوسرے کی بات سنیں بھی اور اپنی بات سنائیں بھی۔ غصہ اور جذبات میں آ جانا اور لہجے اور زبان تلخ کر لینا، اس سے معاملات یہ خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، اور میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا کوئی اور، فرمایا لا تغضب۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو یہ نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ غصے میں غصہ آیا ہی نہیں؟ غصہ تو آ سکتا ہے، انسان ہوگا تو غصہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھو، غصے پہ قابو پا لیا، فرمایا اصل طاقتور وہ ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پہلوان اور طاقتور کون ہے؟ جو دوسرے کو نیچے گرا دے، ٹھیک ہے اس کو بھی پہلوان کہتے ہیں، لیکن اصل پہلوان کون ہے؟ جو اپنے آپ پر قابو پانا سیکھ لے، اور خاص طور پر غصے کے ٹائم قابو۔ اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو نرمی، تحمل، بردباری سے۔ اور ایک اور چیز کا بڑا خیال کہ کسی کی ذاتیات اور ذاتی زندگی پر تبصروں سے گریز کریں۔ بات موقف کی ہو رہی ہے، مسئلے کی ہو رہی ہے، کسی معاملے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ اس کی ذاتی زندگی جو ہے وہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے اختلاف رائے کسی علمی مسئلے میں یا کسی دنیاوی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی ذاتی زندگیوں کو نکال کر ان پہ کیچڑ، اس کی کمزوریاں ڈھونڈیں گے، وہ سوشل میڈیا پہ لائیں گے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جی، آڈیو لیک ہو رہی ہے جی، فلاں ہو رہا ہے جی، تصویریں آ رہی ہیں جی، اور ذاتیات پہ حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پھر اللہ معاف فرمائے العیاذ
ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ایسے ایسے بہتان لگائے جاتے ہیں، اور بعد میں جب صلح ہو جاتی وہ تو جی سیاسی باتیں تھیں، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اکثر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے نا جی، طلاق ہو جاتی ہے، معاملات آتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں جی مفتی صاحب اب اس کا حل بتائیں، اور طلاق میں ایسے ایسے لوگ لفظ، یہ جناب صاحب نعوذ باللہ فاحشہ ہے، یہ بد کردار ہے، یہ میری بات نہیں مانتی ہے، یہ میری نافرمان ہے، اور یہ گھر سے گئی اتنا سونا لے گی، اتنی چاندی لے گی، اتنا یہ کر گئی، اتنا وہ کر گئی۔ تھا کیا؟ تھوڑا سا کسی معاملے پہ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، رائے مختلف ہوئی اور طلاق ہو گئی، اور طلاق کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا۔ تو ذاتیات پہ مت آئیں، اصل مسئلے پہ رہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں کسی دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، وہ دینی مسئلہ ہے یا دنیاوی کوئی معاملہ ہے، اپنے معاملے کو ڈسکس کریں، حل ہو جائے تو بہتر، ورنہ وہ اپنے راستے، آپ اپنے راستے۔ اللہ نے نبی کو بھی یہی کہا، انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ نے اس تک اپنا پیغام پہنچا دیا، بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ایسے ہے، دلیل کے ساتھ پہنچا دیا، بس ختم۔ اب کیا کسی کی ذاتی زندگی کے پیچھے پڑ جانا اور اس کی جو ہے وہ، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ سطر مسلم کا کردار ادا کریں، اور پھر ایک دوسرے کو برے برے القابات دینا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ یہ بری عادات، یہ غیبتیں، یہ نمیمہ، یہ حمز، یہ لمز، یہ تنابز بالالقاب، یہ سب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ فسق کے کام ہے، فسوق کے کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان کے بعد فاسق کہلوانا یہ بڑی بری بات ہے۔ تو اختلاف کرتے ہوئے ذاتیات پہ کبھی نہ جائیں، کسی کے ذاتی معاملے اس کے اور اس کے اللہ کے معاملے ہیں۔ اصلاح اگر آپ نے کسی کی کرنی ہے تو تنہائی میں، علیحدگی میں بیٹھ کر اسے سمجھا دیں، وہ سمجھ جاتا ہے بھی تیرے اندر یہ کمزوری ہے، نہیں سمجھتا تو آپ نے جو اپنا کردار ادا کر دیا۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن کیا ہے؟ اپنے مومن بھائی کا آئینہ، تو آپ آئینے کا کردار ادا کر دیں۔ یہ کیا میڈیا پہ اچھالنا اور اس میں پھر ایسی ایسی چیزیں لے کے آنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اختلاف رائے کرتے ہوئے عدل و انصاف کا دامن مت چھوڑیں، تعصب کو مت اپنائیں۔ دلیل جب بات سامنے آ جائے تو پھر اپنی ضد، انا اور تعصب کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کریں۔ صحابہ کرام کی 20 مثالیں اس پر موجود ہیں کہ اگر ان تک کوئی بات پہنچتی جو پہلے ان کے علم میں نہیں تھی، انہوں نے کوئی موقف اور اپنایا ہوا تھا، وہ فوراً کیا کرتے تھے؟ رجوع کر لیتے۔ اور یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ معصوم انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے غلطی علماء سے بھی ہو جاتی ہیں۔ آج کل لوگ علماء کی غلطیوں کو بڑا اچھال رہے ہیں، وہ فلاں صاحب آگے تھے، وہ یہ بات کر گئے، اور علماء آپس میں اللہ معاف فرمائے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی بجائے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے، انہوں نے اپنی ساری توانائیاں اس بات میں لگا دی کہ میں نے فلاں کو رگڑا دینا، میں نے فلاں کو نیچا دکھانا، اور کہلواتے کیا ہیں؟ اہل العلم۔ یہ علماء کی شان نہیں ہے، یہ علماء کا مقام نہیں ہے الجھنا۔ آپ نے تو لوگوں کے الجھاؤ اور اختلافات ختم کرنے تھے، آپ نے تو لوگوں کو ایسا ایک مزاج دینا تھا کہ ابھی ہماری شکلیں مختلف ہیں تو پھر بھی تو ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے رنگ مختلف ہیں پھر بھی ہم رہ رہے ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہیں پھر بھی ہم ایک دوسرے کی زبانیں سیکھ کر کمیونیکیشن کر لیتے ہیں، زبانیں نہ بھی آتی ہوں اشاروں سے بھی تو سمجھ لیتے ہیں چیزیں۔ ہماری قومیں مختلف ہیں، ہماری برادریاں مختلف ہیں، ہمارے قد و قامت مختلف ہیں، عمریں مختلف ہیں۔ اگر اتنی ساری چیزوں میں اختلاف ہم برداشت کر لیتے ہیں تو اگر کسی دینی مسئلے میں کوئی فقہی اجتہاد پر مبنی کوئی اختلاف تھوڑا سا آپ ایک دوسرے میں دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اسے بھی برداشت کرنا چاہیے، اور ہمارا رویہ جو ہے اس پر بھی شرعی ہونا چاہیے، دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو پیش کیا، تابعین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ائمہ کی مثالیں موجود ہیں،
اور جب دلیل و برہان سے ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر محض ضد، تعصب اور انا کی وجہ سے کہ بھی میرے امام صاحب نے یا میرے خطیب نے یا میرے اسکالر نے تو یہ بات کی ہے اور میں تو اسی کی مانوں گا، میں تو، یہ شخصیت پرستی پھر ہوگی۔ شخصیت پرستی نہیں کرنے، دلیل کی بنیاد پر آپ ایک موقف اپناتے ہیں تو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اختلافات کے اندر بھی وہی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اختلاف اگر ہم یہ چاہیں نا کہ بالکل ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں میں اختلاف رہے گا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ہاں اس کو کم کریں، اس کو برداشت کریں اور وہ رویہ اپنائیں جو صحابہ اور تابعین نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، جو تعلیمات اللہ کے نبی نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم مسلمان، اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہلوانے والے، اگر بعض معاملات میں کسی فقہی نقطہ نظر کے حوالے سے مختلف ہو بھی جاتے ہیں، ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پر زندگی گزاریں۔ اسی طرح ہمارے گھروں کا معاملہ ہے، ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، محلے کے اندر، مسجد کے اندر، کاروبار کے اندر، ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کا بھی شریعت یہی حل بتاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اپنے اختلاف کو شرعی طریقے کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو اس اختلاف کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت پر چلنے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔